بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ وہ خدا کا جس نے پتا دیا صلو علیہ وآلہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور شاعر اپنے ذوق میں کہتا ہے نگاہیں عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہیں عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر ذرا ترمیم کر کے میں شعر کہتا ہوں کہ نگاہیں عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی فرقہ وہی قرآ وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ خطبے میں قرآن مقدس کی ایک آیت سورہ توبہ کی اخیر کی آیتیں میں نے پڑھی ہیں اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی ہے۔ چونکہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے تو اس بابرکت مہینے کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات اس ضمن میں بہت غور سے سنیے گا، محض لنترانی والی بات ہے، ہوائی فائرنگ والی بات ہے، بغیر سنی سنائی باتیں مجھے کرنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ایک ایک باتیں قرآن سے حدیث سے تاریخی کتابوں سے میں نے اخذ کیا ہے، پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، اسٹڈی کی ہے، اس کے بعد میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں تو غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلی بات کہ ربیع الاول یہ جو مہینے کا نام ہے عربی اعتبار سے اس کے معنی کیا ہیں؟ بہت دفعہ آپ سن چکے ہیں، ہر بار ہر سال ربیع الاول کا مہینہ ہوتا ہے، ائمہ خطبہ حضرات چیخ چیخ کے تقریریں کرتے ہیں اور ایک رسم کے طور پر چونکہ اب چل پڑی ہے کہ جو ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تقریر کر دی جاتی ہے، لیکن میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ربیع الاول کے مہینے کے یہ جو شروع کے الفاظ ہے اس کے میننگ کیا ہے، معنی کیا ہے، جانتے ہیں آپ لوگ؟
बोलिए, अरे नहीं जानते हैं तो भी बोलिए, और जानते हैं तो बोलिए हाँ जानते हैं। जानते हैं रबी के मतलब आते हैं मौसम के। रबी के मतलब अरबी में मौसम, और अव्वल के माने फर्स्ट। तो अब अगर रबीउल अव्वल को मिलाएंगे, निस्बत करेंगे रबी की अव्वल की जानिब, तो माना क्या होगा? फसले बहार का पहला महीना। हमारे खुसूसन एशिया के अंदर कुछ ममालिक ऐसे हैं जो 4 सीज़न कंट्रीज़ हैं। 4 सीज़न, उसमें जो है ना गर्मी भी है, सर्दी भी है, ख़िज़ा भी है, बहार भी है। तो हर तरह के मौसम आते हैं। बरसात के मौके पर बारिश होती है, गर्मी के मौके पर गर्मी होती है, सर्दी के मौके पर सर्दी होती है। तो ये आप जानते हैं। तो गोया के इस महीने की निस्बत जो की जाती है और बयान किए जाते हैं, और ये पुरबहार महीना जिसमें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर किया जाता है, तज़किरा किया जाता है, मेंशन होता है, इसमें जलसा व जुलूस का इनेकाद किया जाता है। तो जान लिया जाए कि रबीउल अव्वल के माना है मौसम बहार का पहला महीना। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, तारीख़ी किताबों में लिखा हुआ है कि जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत इसी महीने में हुई है। ये तो जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता ये है कि इस महीने की 12 तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है, जो बिल्कुल इख्तिलाफी बात है, सही बात नहीं है। कई रिवायतें आई हैं, बहुत सारी रिवायात है और बहुत सारी बातें मिलती है तारीख़ी रिवायात के हवाले से। बाज़ लोग कहते हैं कि 9 तारीख को विलादत हुई, बाज़ 8 के भी कायल हैं, बाज़ 12 के भी कायल हैं। लेकिन जान लिया जाए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इस महीने में हुई है। तारीख़ का इख्तिलाफ है। ज़्यादातर लोगों का कहना यह है कि विलादत यानी पैदाइश बर्थ 12 को नहीं हुई है। अलबत्ता इतनी बात यकीनी है, ज़रूरी है कि इस महीने की 12 तारीख को आपकी वफ़ात हुई है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 तारीख को इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके। इस हवाले से जान लिया जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, आपका मिलाद हुआ, आपकी पैदाइश हुई कि नहीं? कहाँ हुई? बंगाल में, पानागढ़ में। कहाँ? मदीना नहीं, रॉन्ग विथ यू, मक्कतुल मुकर्रमह में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत कहाँ हुई है? मक्कतुल मुकर्रमा में। तो आज की तारीख़ में जो लोग ये कहते हैं, और मैं कहता हूँ कि अहले सुन्नत वल जमात हनफी देवबंदी मुसलमानों का ये अक़ीदा है, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का ये अक़ीदा है। गैरों को तो छोड़िए, आज के दौर में अगर कोई मुसलमान ऐसा है जो मीलाद को नहीं मानता, हम उसको मुसलमान नहीं मानते। जो मिलाद को नहीं मानता, जो विलादत को नहीं मानता, जो मौलूद को नहीं मानता, हम उसे मुसलमान नहीं मानते। वाई? क्यों? इसका मतलब क्या है? सही बात यह है कि मिलाद कहते किसको है, इसमें लोग जो है ना कन्फ्यूज़न के शिकार हैं। किसको कहते हैं मिलाद? मिलाद विलादत से है। विलादत को अंग्रेज़ी में कहेंगे तो उसका दूसरा नाम बर्थ है। बर्थ के माना पैदाइश के आते हैं। तो
تو میلاد کے معنی ولاد کہیے، ولادت کہیے، مولود کہیے، برت کہیے یا میلاد النبی کہیے، کچھ بھی کہیں میننگ ایک ہی ہوتا ہے، اس کے معنی پیدائش کے آتے ہیں۔ بتائیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا ہے، آپ کی ولادت کے بارے میں، پیدائش اور برت کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس دنیا کے اندر قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ کوئی بتائے، جانتے ہیں تو؟ سب سے بڑی نشانی، بڑی بڑی نشانیاں آپ نے پڑھی ہوں گی فضائل کی کتابوں میں، آپ نے سنی ہوں گی کتابوں میں، علماء کی مجلسوں میں، وعظ میں، تقریروں میں، بیانات وغیرہ میں آپ سماعت کر چکے ہوں گے، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ بتائیے کیا ہے سب سے بڑی نشانی قیامت کی؟ لکھا ہے کہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہو جانا، آپ کا میلاد، آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش، آپ کا برتھ، یہ سب سے بڑی قیامت کی نشانی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی برتھ کو، ولادت کو، مولود کو، میلاد کو نہیں مانتا، ہم اس کو مسلمان کیسے مانیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بڑے دشمن جو لوگ ہوتے تھے وہ لوگ یہودی لوگ، عیسائی لوگ، مجوسی لوگ ہوا کرتے تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے اور آپ کے میلاد کو مانتے تھے۔ ایون کہ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ میلاد کو مانا بلکہ میلاد کو منایا بھی، جشن بھی منایا، خوشی بھی منائی۔ تو آج کے دور میں جو لوگ بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر مانا جانے، بغیر مطلب کو صحیح سمجھے یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی حضرات یا یہ مسلمان یا فلاں مسلمان میلاد کو نہیں مانتے ہیں، میلاد کے قائل نہیں ہیں، گویا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، بہتان تراشی کرتے ہیں، ان کی یہ بات سراسر غلط ہے، قرآن اور حدیث کے سراسر یہ خلاف بات ہے۔ اب جانے میں پوائنٹ پہ آتا ہوں۔ دو چیز ہوتی ہے، ایک ہے میلاد اور ایک ہے مقصد میلاد۔ میلاد کے بارے میں جب بھی بات آتی ہے سارے ہڑدنگ مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہنے والے نے کہا ہے نا کہ جب نبی کا نام آئے تو جھوم جاتے ہیں اور جب کام آئے تو پھر گھوم جاتے ہیں۔ نبی کے نام پر جھومنے والے ان کو جاننا چاہیے کہ دو چیز ہوتی ہے، ایک میلاد ہوتی ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے مقصد میلاد۔ میلاد کے معنی آپ کی پیدائش اور مقصد میلاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں کیوں تشریف لائے ہیں، آپ کو پیدا کرنے کی وجہ کیا تھی، آپ دنیا میں کیوں بھیجے گئے، کیوں مبعوث کیے گئے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد میلاد کے بارے میں کتاب لکھنے والوں نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ مقصد میلاد میں سے سب سے بڑی چیز جو قرآن کریم میں ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ مقصد میلاد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے، یہ جو انسانیت اس زمانے میں غار مذلت میں پڑی ہوئی تھی، ہر طرف تاریکی اور ڈرکنیس اور اندھیرا پن چھایا ہوا تھا، اس اندھیرا پن کو جو گناہ کے اندھیرا کی وجہ سے، جو گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے، جو کرپشن اور زیادہ سے زیادہ غلط کام اور من مرضی کے کام کرنے کی وجہ سے، جہالت کی، جاہلوں کی اندھیرا پن چھایا ہوا تھا، اس اندھیرے پن کو، اس ڈرکنیس کو ختم کرنے کے لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث کیے گئے۔ آپ کا ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کے برتھ یا یوں میلاد کہہ لیجئے۔ اب آج کی تاریخ میں کوئی اگر میلاد کو مانتا ہے یا مناتا ہے اور مقصد میلاد کو ایک طرف دھر دیتا ہے، ایک طرف رکھتا ہے،
اس کو اگنور کرتا ہے، اس کو ترک کرتا ہے، اس کو بالائے طاق رکھتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو بتائیے وہ عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ بولیے نا بھائی، وہ نبی کا سچا جانشار ہو سکتا ہے؟ نبی کا سچا وفادار ہو سکتا ہے؟ پکا امتی ہو سکتا ہے؟ سچا انسان ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی کہے کہ مجھے امام صاحب آپ سے محبت ہے، کہتا تو سامنے یہ ہے کہ زبان سے مجھے آپ سے محبت ہے اور پیٹھ پیچھے گالی دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں محبت نہیں ہے، وہ دکھاوے کے لیے صرف سامنے سے کہتا ہے محبت ہے، ورنہ دل تو بغض سے بھرا ہوا ہے۔ جلن، حسد، جیلسی میں جو ہے نا دل بغض اور سرور سے مسرور ہے۔ ٹھیک اسی طرح کوئی اگر فقط زبان سے یہ دعویٰ کرے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدعی عاشق ہوں، میں عشق کرنے والا ہوں، آپ کا جانثار ہوں، آپ کا وفادار ہوں اور آپ پر مٹنے والا ہوں، مگر مقصد میلاد سے ہٹ کر زندگی گزر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبان سے وہ دعوے دار ہے، عمل اور کردار سے، اخلاق سے، تربیت سے، اپنے اعمال سے، اپنے افکار سے، اپنے خیالات سے، اپنے نظریات سے، تمام چیزوں سے، اپنی ذہنیت سے وہ بندہ گویا کہ یہ صادر کر رہا ہے، یہ بتلا رہا ہے، یہ واضح کر رہا ہے، کنفیز کر رہا ہے کہ صرف میرا دعویٰ زبانی ہے، عمل کے اعتبار سے میں بالکل الگ ہوں، میرا اس سے میل اور میچ نہیں کھاتا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے بارے میں بلکہ لکھنے والے نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کرنا عین عبادت ہے۔ آپ کی ولادت کا تذکرہ چاہے بچپن سے لے کے 55 تک کا ہو، یا یہ کہ آپ کے بچپن کی زندگی سے لے کے نبوت سے پہلے تک کا ہو، یا نبوت کے بعد سے لے کر اس دنیا سے پردہ فرما جانے تک کا ہو، یا جنت کا ہو، چاہے مکہ کا ہو، مدینے کا ہو، ہر وقت کی جو زندگی ہے، آپ کی جو سنت ہے، آپ کے جو اطوار ہے، آپ کے جو اخلاق ہے، آپ کے جو کردار ہے، آپ کا چلنا، آپ کا کھانا، آپ کا بولنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا بات کرنا، آپ کی نماز، آپ کی تلاوت، آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ کا صحابہ کرام سے محبت، یہ تمام چیزوں کا الغرض یہ ایک لمبی داستان ہے، ذکر کرنا یہ عین عبادت ہے۔ لیکن جان لیا جائے کہ فقط ذکر سے کام نہیں بنتا اور چلتا ہے، ذکر کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہم بول رہے ہیں، جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جو دوسرے کو بتا رہے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں لانا اتارنا ضروری ہے۔ مثلاً ابھی جمعے کے موقع سے میں خطبے کے عنوان کے حوالے سے چیخ کر آپ کو کہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طور طریقے ایسے تھے، نبی کا بولنا، نبی کا اٹھنا، نبی کا چلنا، نبی کا صحابہ کرام سے محبت کرنا، آپ کی رفتار، گفتار، کردار، اخلاق، سیرت، صورت، یہ تمام چیزیں ہم بتا رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایسے کرتے تھے۔ صحابہ کرام سے محبت کا جذبہ، تربیت کا جذبہ، بچپن سے لے کر 55 تک، یہ تمام چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اتارتے نہیں، ان سنتوں پر عمل نہیں کرتے، اپنی زندگی میں ان چیزوں کو ہم فالو نہیں کرتے ہیں، تو گویا کہ صرف زبانی دعویٰ کرنے سے کام نہیں بننے والا اور چلنے والا ہے۔ تو عین عبادت ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا، اور آپ کا ذکر کرنا اور آپ کے ذکر کو احاطہ کرنا۔ احاطہ مطلب سمیٹ کے کوئی بندہ چاہے کہ بیک وقت تمام محیط کو، تمام مجموعے کو بر وقت ہم جو ہے نا بیان کر دیا جائے، تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صورت، آپ کے عادت، آپ کے اخلاق، آپ کے اطوار، آپ کی سیرت کو اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو اب سے لے کر قیامت کی صبح تک، شام تک وہ بیان کرتا رہے، پھر بھی کسی ایک زاویے کا وہ بندہ حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا اگر کوئی کر سکتا ہے تو کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہی آپ کے مقام کو بہتر جاننے والے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو مختلف گوشے ہیں، کس گوشے میں بات کیا جائے بتائیے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکے میں ہیں، وحی اتر رہی ہے، یہ ایک الگ پہلو ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کے آپ آرام فرما ہیں، قرآن وحی کی صورت میں اتر رہی ہے، یہ ایک مستقل الگ پہلو ہے۔ آپ کے مکے کے شباب یعنی جوانی کے دور سے پہلے کے زمانہ جو بچپن کا زمانہ کہا جاتا ہے، یہ ایک مستقل الگ پہلو ہے۔ تو الگ الگ پہلو ہیں، کس پر بیان کیا جائے؟ الغرض ربیع الاول کے حوالے سے، چونکہ 12 ربیع الاول کو جو خرافات انجام دیے جاتے ہیں عاشق رسول کی صورت میں، اپنے آپ کو مدعی تصور کرتے ہوئے جس طرح کے خرافات والے عمل انجام دیے جاتے ہیں، اس صورت میں تھوڑی تاریخی، کتابی اور تحقیقی بات جو میں نے اسٹڈی کی ہے، بڑی بڑی کتابیں پڑھ کر وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس مہینے میں ہوئی ہے، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 تاریخ کو ہوئی ہے وہ غلط کہتے ہیں۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی ہے، ڈیتھ ہوئی ہے، آپ کے اس دنیا سے آپ پردہ فرمائے ہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کو کوئی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مناتا ہے، جبکہ تحقیقی بات یہ ہے کہ 12 کو ولادت نہیں ہے، برتھ نہیں ہے، میلاد نہیں ہے، 12 کو وفات ضرور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیسائیڈ خود کر لیا جائے کہ آپ ولادت مناتے ہیں یا وفات پر خوشی مناتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 6 صدی ہجری سے پہلے تک نہ تو کسی نے میلاد منایا، نہ تو کسی نے عید میلاد النبی کے نام سے کوئی جشن منایا، نہ تو کوئی ایسے جلسے جلوس کا انعقاد کیا گیا، نہ تو کوئی ایسی ریلی اور جلوس نکالے گئے، کوئی ایسی ریلی نکالی نہ گئی، نہ کوئی جلسے منعقد کیے گئے، کچھ بھی نہیں۔ 6 صدی ہجری سے پہلے تاریخی بات جو لکھی ہوئی ہے کہ 6 صدی ہجری سے پہلے اس کا نام و نشان نہیں ملتا ہے۔ 6 صدی ہجری کے بعد سن 604 ہجری میں ایک بادشاہ نے، جس کا نام سلطان ابو سعید مظفر، نام یاد رہے گا، سلطان ابو سعید مظفر نے سب سے پہلے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے 12 ربیع الاول کو منایا جشن کے طور پر۔ جب خوشی کے طور پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جشن کے طور پر پہلی مرتبہ سن 604 ہجری میں جب منایا گیا تو کسی نے بھی اس وقت کے عام آدمیوں نے، ایون کہ بڑے بڑے صلحاء، فقہاء، علماء، کسی نے ساتھ نہیں دیا، حتیٰ کہ عام لوگوں نے، عام پبلک نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا، سوائے ایک ویکتی کے، ایک آدمی کے، جس کا نام تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کا نام ہے عمر بن دحیہ۔ انہوں نے اس کا ساتھ دیا۔ جب انہوں نے اس کا ساتھ دیا اور جشن کے طور پر پہلی دفعہ 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی منایا گیا تو اس دور کے لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ یہ نئی چیز دین میں ایجاد کی گئی ہے، بڑھائی گئی ہے، لہذا آج سے پہلے تک
صحابہ کے دور گزرا ہے، نبی کا دور گزرا ہے، تابعین کا دور گزرا ہے، تبع تابعین کا دور گزرا ہے، سلف صالحین کا دور گزرا ہے، بڑے بڑے اکابر کا دور گزرا ہے، کسی نے منایا نہیں۔ لہذا سن 604 ہجری میں تم نے عید میلاد النبی کے طور پر جو اس کو منایا ہے، یہ دین میں نئی چیز داخل کرنا، ایڈ کرنے کی طرح ہے، شامل کرنے کی طرح ہے، لہذا ہم اس کو ایکسپٹ کسی بھی طرح سے نہیں کریں گے۔ تو اس زمانے میں کچھ لوگوں نے لالچ دیے، اور ظاہر سی بات ہے یہ انسانی نیچر میں، فطرت میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ جب انسان کے سامنے کوئی منقش چیز، منقش کہتے ہیں بناوٹ جس کی بہت اچھی ہو، مثال کے طور پر گھر ہے، باغیچہ ہے، کچھ بھی ہے، کوئی باغیچے میں چلے جائے جس کے اندر رنگ برنگے الگ الگ خوشبو والے اگر پھول ہو، تو اگر وہاں رکنے کا 1 منٹ بھی اس کے پاس وقت نہیں ہے تو اس جگہ کی رنگینی اور اس کی خوشنمائی اور اس کی اچھائی کو دیکھ کر بندہ اپنی نگاہیں ہٹا نہیں سکتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ دیر ٹھہر جاتا ہے۔ تو جب منقش چیزیں سامنے رکھی گئی، اس میں جھنڈیاں لگائی گئیں اور جلوس کی صورت میں منایا گیا اور ریلیاں نکالی گئی اور آوازیں، صدائیں بلند کی گئی، تو جب ایسا کیا گیا تو دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ جستہ جستہ لوگ جڑتے گئے، اور آج کے دور کی بات تو یہ ہے کہ نعوذ باللہ ایسا لگتا ہے کہ کافر لوگ یہ سوچتے ہیں، غیر لوگ نن مسلم جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان کی صورت میں جتنا آج کے دور میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، 12 ربیع الاول کو جس طرح مسلمانان اسلام، نبی کے چاہنے والے، نبی کے عاشق رسول جس طرح سے نبی کی توہین کرتے ہیں، لہذا ہمیں اب آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ حالانکہ آج کے دور میں گندی نالی کا گندا کیڑا اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ بات صرف اس لیے ہے کہ آج ہم نے نبی کی سیرت اور صورت کو جانا نہیں، نبی کی سیرت کو اپنایا نہیں۔ نبی کی سیرت کے نام پہ صرف ہم لوگ نام لیواں نبی کے عاشق ہیں، صرف نام کے ہم دعوے دار ہیں، کام کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ورنہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، بتائیے صحابہ کرام سے زیادہ کون محبت کر سکتا تھا؟ کسی کی محبت صحابہ کی محبت سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نعوذ باللہ اتنی محبت نبی سے نہیں تھی جتنی محبت آج کے دور کے مسلمانوں کو ہے، اس لیے کہ آج کے دور کے مسلمان 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کے نام سے مناتے ہیں، لہذا صحابہ سے زیادہ محبت آج کے دور کے مسلمانوں کو ہے، اسی لیے تو۔ اور اگر صحابہ کو زیادہ محبت ہوتی تو صحابہ کرام بھی مناتے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں نبی کی محبت صحابہ سے بھی زیادہ ہے، نعوذ باللہ، اور یہ بات آج کے دور کا کفار بھی ماننے کو تیار نہیں، تو مسلمان کیوں کر یہ بات مان سکتا ہے؟ تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ عید کے نام سے، عید میلاد النبی کے نام سے جو ہم مناتے ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ جب ہجرت کر کے آتے ہیں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ عیسائی لوگ خوشی مناتے ہیں، تہوار اور فیسٹیول اور عید مناتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے 2 عید ہے، عید الفطر و عید یوم الاضحیٰ۔
یہ اسلامی عید کا جو کانسیپٹ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ اور آپ نے کچھ بتایا نہیں ہے، لہذا آج کے دور میں عید میلاد النبی کے نام سے کوئی عید اگر منائی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ غلط ہے۔ قرآن حدیث سے، صحابہ سے، نبی سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، کسی بھی دور کے صحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، کہیں سے اس کا ثبوت کتاب و سنت سے، حدیث سے ملتی نہیں ہے۔ یہ سراسر اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اور علماء نے کہا ہے کہ جو چیز اپنی طرف سے گھڑ لی جائے، بنا لی جائے، ملا دی جائے، اسی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور بدعت کے بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ بدعتی ہوتا ہے، بدعت کا مرتکب ہوتا ہے، بدعت کا کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتے ہیں۔ اور وجہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ وہ بدعت کو جو کرتے ہیں اس کو توبہ کی توفیق اس لیے نہیں ملتی کہ وہ بدعت کو بدعت نہیں، بدعت کو سنت سمجھ کر کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ بھائی سنت سے توبہ کر لو، نماز سے توبہ کر لو، ایمان سے توبہ کر لو، تو بتائیے کہنے والے کو سامنے والا کہے گا پاگل ہے۔ اگر کہے کہ گناہ سے توبہ کر لو، آدمی سمجھ سکتا ہے، کہے کہ سنت سے توبہ کر لو، سمجھ میں آ سکتی ہے، کہے گا پاگل ہے۔ تو جب ان سے کہا جائے کہ بھائی توبہ کر لو ان چیزوں سے، یہ بدعات اور خرافات اور رسومات ہے، دین اور شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، لہذا وہ بدعات کو سنت سمجھتے ہیں، اور سنت سے بتائیے کوئی توبہ کر سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف لفظوں میں حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بدعتیوں کو توبہ کی توفیق نہیں دیتے ہیں۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو باتیں دین میں گھڑ لی گئی ہے، بنا دی گئی ہے، شامل کر لی گئی ہے، ملا دی گئی ہے دین سے، شریعت سے، ایمان سے، قرآن سے، حدیث سے، دین متین سے اس کا کہیں بھی ثبوت ملتا نہیں ہے۔ آج کے دور میں سمجھ لیا جائے، سب سے زیادہ جس کے دل میں اللہ اور رسول اللہ کی محبت ہے، میں یہ ببانگ دہلی یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ علماء دیوبند سے زیادہ کسی نے نہ دین کو سمجھا ہے، نہ قرآن کو سمجھا ہے، نہ قرآن کی تفسیر کو اور معانی کو سمجھا ہے۔ یہ بات واضح لفظوں میں آج تقریباً ساری دنیا اس کو مانتی ہے، اعتراف کرتی ہے۔ اگر بتائیے اگر ایسی بات ہے تو علماء عید میلاد النبی آپ سے زیادہ مناتے۔ اگر یہ چیزیں بدعت نہ ہوتی، سنت ہوتی، اگر یہ چیزیں فضیلت والی ہوتی، اگر یہ چیزیں موجب رحمت ہوتی، اگر اس کو کرنے سے اللہ اور رسول اللہ کے یہاں ہمارا مقام اگر اونچا ہوتا، تو علماء سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے، دین اور شریعت کو جانتا ہے؟ سب سے زیادہ علماء پیش رہتے، آگے رہتے، فالو کرتے، عمل کرتے، لیکن علماء منع کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے، حدیث سے، شریعت سے، دین سے کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ زبردستی لوگ نکل جاتے ہیں اور کہیں جلوس کی صورت میں چیخ رہے ہیں، کہیں نعرے لگائے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کہیں گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پتہ ہونا چاہیے کہ کبھی کبھی کنفیوژن کے شکار بھی ہوتے ہیں لوگوں کو کیا پتہ، غیروں کو کیا پتہ کہ گوشت کیا مصیبت ہے۔ جب آپ گوشت کہیں گے تو گوشت کے بجائے وہ گوشت سمجھیں گے۔ لوگ کہے گا کہ بھائی ان تو ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، گوشت کھانا نہیں چھوڑیں گے۔ بتائیے فتنہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو فتنہ برپا ہو سکتا ہے۔ یہ جلوس کی صورت میں شبیہ بنا کر آج کے دور میں اگر کوئی ولادت کو مناتا ہے، یعنی 12 ربیع الاول کو، تو یہ سراسر غلط ہے۔ جان لیا جائے کہ جو لوگ مناتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، وہ گناہ تو ہے ہے۔ آپ کا ملا پڑا الحمدللہ اس سے بری ہے، مستثنا ہے، نہیں جاتے ہیں۔ مجھے معاف کیجئے گا، یہ قرآن اور حدیث کی بات ہے، دین اور شریعت کی بات ہے۔ اگر دین اور شریعت کی بات نہ ہوتی تو میں یہ بات کبھی نہ کہتا۔ مجھے دل
शिकनी की इजाज़त शरीयत की तरफ से नहीं मिली हुई है कि मैं इमाम हूँ तो मुझे इजाज़त मिली है किसी का दिल तोड़ दिया जाए। नहीं, ये कुरान और हदीस के खिलाफ बात है। इसलिए साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ कि इस महल्ले के लोग अगर नहीं करते हैं तो फबिहा नूरुन अला नूर, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो लोग देखने के लिए जाते हैं या इमदाद करते हैं या पैसा देकर मदद करते हैं या देखा देखी चले जाते हैं, वो सारे लोग वो अमल करते हैं जिसको बिदात और खुराफात और रसूमात कहते हैं, और ये गुनाह का काम है। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इन तमाम अमलों से हम इज्तिनाब करेंगे, एहतराज़ करेंगे, बचेंगे। करने का जो काम है मुख्तसरन बता देता हूँ। अगर करना ही है तो जितना ज़्यादा हो सके इस महीने में, खुसूसन जिस दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ है या इस महीने के किसी एक तारीख में आपकी पैदाइश हुई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रोज़ा रखिए। इधर रोज़ा कोई नहीं रखेगा, पता है कि भूखा रहना पड़ेगा बेटा, इसमें तो जान जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा नफल पढ़िए। आप मस्जिद में आ जाइए, सुबह से लेकर शाम तक आपका वक्त है, मकरू वक्त को छोड़ के पढ़िए 500 रकत नफलें। इधर कोई नहीं करेगा। वो बताया जाता है ना कि नाम आते हैं तो झूम जाएंगे, काम आते हैं तो घूम जाएंगे। 5 नमाज जमात के साथ पूरे महीना नहीं, पूरे लाइफ पढ़ने का अहद कीजिए। आके आप पूरी नमाजों को आप तकबीर उला के एहतमाम के साथ पढ़िए। ये करने के काम है। जो जो गुनाह में अब तक आज की तारीख तक आप लिप्त थे, इन तमाम गुनाहों को छोड़ने का अहद कीजिए कि आज तक जो गुनाह कर लिए हैं दीन में, शरीयत में अल्लाह के रसूल ने इन तमाम गुनाहों को हराम करार दिया है। आज से इंशाअल्लाह अहद करते हैं मौत से पहले तक ये गुनाह कभी नहीं करेंगे। ये अहद कीजिए। ये करने के काम है। जिन कामों से बचना चाहिए उन कामों से बचना है, और जो करना चाहिए वही करना है। करने वाले यही काम है। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को राज़ी करने वाला काम कीजिए। रसूलुल्लाह को और आपकी शबीह को दागदार करने वाले कामों से न सिर्फ ये कि आपको भी बचना है, दूसरों को बचाने के लिए उसको बर वक्त तलकीन कीजिए, ताकीद कीजिए, बताइए, जहाँ तक हो सके उसको समझाइए। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने से ज़्यादा अमल करने की खूब तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।